السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج میں آپ کی ملاقات اپنے بہت پرانے کولیگ اور ایک اچھے استاد کی حیثیت سے. ان کا بہت اچھا تعارف ہے, بہت اچھی جو ہے گفتگو ہے اور بڑا اچھا حوالہ ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے پاکستان ٹیلی ویژن کی کرنٹ افیئر کے حوالے سے. ان کا ایک جانا پہچانا نام ہے تو ناصر گل صاحب. میں ان کے ساتھ پروگرام سچ تو یہ کی ٹیم میں کافی ایسے کام کرتا رہا اور بیسیکلی ان سے بہت کچھ سیکھا. صرف سیکھنے کے نام سے نہیں ہے, باقاعدہ انہوں نے سکھایا بھی. وہ عمیق جو معاملات ہوتے ہیں ان سے ہمارا ویژن بڑا براڈ ہوا. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے ایسی شخصیت کے ساتھ زندگی کے بڑے خوشگوار پل جو ہے وہ گزارے اور اس میں مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گل صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر. گل صاحب, سچ تو یہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. سچ تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا مقبول و معروف پروگرام تھا اور اس میں کرنٹ افیئر کے حوالے سے بڑے بے باک اور بڑی بولڈ قسم کی جو ہے پروگرام اور کانٹینٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ سچ تو یہ ٹیم کی جو ہماری ٹیم تھی اس کا تجربہ کیسا رہا. اور وہ پروگرام چونکہ اس میں کافی کنٹروورسی بھی آ جاتی تھی, کچھ چیزیں جو ہے ایسی تھی جو کمپنی ہماری پی ٹی وی کی پالیسی کے مطابق نہیں بھی ہوتی تھی, کچھ تھی بھی. تو اس حوالے سے بتائیں. جی ہاں, بہت شکریہ. اچھا, جس وقت یہ پروگرام لانچ ہوا نا اس وقت ابھی پرائیویٹ میڈیا جو ہے نا وہ ابھی نہیں آیا تھا میدان میں. تو اس سے پہلے پی ٹی وی ہی ایک پلیٹ فارم تھا جس کے اوپر یہ کرنٹ افیئرس کے کچھ پروگرامس ہوتے تھے. اور اس وقت ہم نے یہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کوئی ایسا پروگرام ڈیوائز کریں جس میں ہم آن اسپاٹ رپورٹنگ بھی کریں, جو سچویشن آن اسپاٹ سامنے آئے اسی پہ ہم جو ہے نا وہ کوشچنز جو ہے نا وہ جو بھی ہمارے گیسٹ ہیں ان کو ہم سامنے رکھیں اور ایک کینڈیڈ انٹریکٹیو قسم کی ڈبیٹ جو ہے نا جو بھی کرنٹ ایشوز ہیں اس حوالے سے اس کو جنریٹ کیا جائے. اس پروگرام کی جو اس کا اپنا جو اس کا کیا کہتے ہیں فارمیٹ تھا, اس میں ایک رپورٹ ہم پہلے دکھاتے تھے. اس میں ہم ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے جن پہ ہم نہ بات کرنا چاہتے تھے. وہ رپورٹ دکھانے کے بعد ہم ڈائریکٹ سوالات پہ جاتے تھے اور کنسرن لوگوں کو بلاتے تھے. مثلاً مجھے یاد ہے ہم نے پولیس پہ, پولیس ریفارمز پہ, کیونکہ اس وقت مشرف کا دور, ایکچولی اس دور میں نا پولیس ریفارمز پہ کام ہو رہا تھا. گورنمنٹ نے کچھ پولیس آرڈر 2002 میں غالباً وہ آیا تھا اور اس میں کافی ایلیبوریٹ اور کافی وہ اچھا پروگرام تھا. گورنمنٹ اس پہ اویئرنیس پہ بات کر رہی تھی. تو اس پہ ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا جس میں چاروں صوبوں کے سرونگ آئی جی جو تھے وہ اپنی یونیفارم کے اندر پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے فرسٹ ٹائم پاکستان میں. اور پھر کچھ فارمر آئی جیز کو بھی بلایا. اس میں مجھے یاد ہے شٹل صاحب اس وقت سندھ کے آئی جی تھے اور وہ باقاعدہ وہ فلائٹ لے کے اس پروگرام میں یہاں آئے تھے. اور ادھر پروگرام ریکارڈ ہوا اور چلا تو ادھر پاور کوریڈورز میں بھی دیکھا گیا, وہاں بھی ڈسکس ہوا, اسپیشلی پارلیمنٹ لاجز میں, کیفیٹیریا میں اور ادبی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں بھی. اور اس کی بڑی بات یہ تھی کہ ہم اس کی رپورٹ جو بناتے تھے وہ ہم نے پی ڈی میں ہم گئے اور ہم نے 7-8 تھانوں کی ایک دم ہم گئے. وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ ملزمان کو ایس ایچ او نے اپنی چارپائی کے ساتھ باندھا ہوا تھا, کچھ کو جیل میں رکھا ہوا تھا مگر ان کا پتہ نہیں تھا. تو ہم نے وہ شارٹس لیے, ان سے بات بھی کی. اگلے دن جب پروگرام چلا تو کم از کم 7 سے 8 7 ایس ایچ او سسپینڈ ہوئے تھے.
پنڈی میں، جنہوں نے کوریج میں ہمیں تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو پی ٹی وی کی جو اس کا پیٹرن ہے اس میں تو یہ بہت بڑی بات تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ گڈ لک ایسی ہوئی تھی، ہمارا پہلا پروگرام تھا سچ تو یہ تھا وہ جیل ریفارمز پہ تھا. اور جب ہم نے جیل کے اندر جا کے شوٹنگ کی تھی باقاعدہ اجازت لے کے، اور باقاعدہ وہ رپورٹ بڑی ریویلنگ رپورٹ تھی. لیکن جب ہم اس کو تیاری میں تھے، شوٹ کر لیا، جب پروگرام وہ چلنا تھا تو اس کے ایگزیکٹلی 2 دن پہلے سیال کوٹ میں جیل بریک ہوا اور قیدیوں نے وہاں پر ان کے ہاتھ اسلحہ انہوں نے چھینا اور انہوں نے جناب وہاں پر فائرنگ وغیرہ کی اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی. تو وہ جیل اور جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ایک دم میڈیا کے اندر. تو اس پروگرام کی بڑی ہائی بن گئی اور باقاعدہ ہمیں بعد میں اپروچ بھی کیا گیا کہ اس کو آپ آن ایئر مت کریں. مگر ہمارے جو سینئر تھے آغا صاحب آغا مسعود وہ ہمارے انچارج تھے، وہ لیڈر تھے ہمارے، اور انہیں کی بدولت انہوں نے اجازت وغیرہ لی. بیکاز وہ شورش کشمیری کے ساتھ رہتے تھے، از ویری ویل نون. تو وہ ہم وہاں گئے، انہوں نے بہرحال یہ ایک بڑا اسٹینڈ لیا اس وقت، ایم پی صاحب کے سامنے بھی ادھر بھی اسٹینڈ لیا. وہ میرا خیال ارشد خان صاحب تھے اس زمانے میں، میرا خیال ہے یہ 2004 کی بات کر رہے ہیں. 2000 ہاں اسی وقت میں نے بھی جوائن کیا تھا نا آپ. تو یہ اس وقت اور کرنٹ پروڈیوسر جو تھے شکیل اوان صاحب تھے. تو یہ لیکن پھر بھی یہ پروگرام ہم نے یہ آن ایئر کیا اور بہت اچھی. اور گل صاحب مجھے یاد ہے کہ صرف یہ پروگرام نہیں، اس کے بعد بھی جو پروگرام ہوتے رہے تھے میں کہتا ہوں وہ سارے پروگرامز ہم نے حتار جو ادھر انڈسٹریل جو کمپلیکس ہے وہاں جا کے شوٹ کیے، اور جو ایفلوئنٹس جو باہر آ رہے تھے زہریلے مادے اور اندر آبادی کی طرف جا رہے تھے، وہاں پر ہیلتھ ہیزرڈس کیا تھے ان کو ہم نے شوٹ کیا. اور وہ انوائرمنٹ کے سارے لاز اور جو قواعد تھے اس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، ہم نے وہاں شوٹ کر کے وہاں کے لوکل آدمیوں کو ہم نے بلایا اور آڈینس میں ان لوگوں کے سامنے پچ کیا جو ذمہ دار تھے. تو وہ اس پروگرام پہ بھی کافی ہیو اینڈ کرائی سامنے آئی اور اس کو رکوانے کی، مگر وہ بھی آن ایئر گیا. بات یہ تھی کہ ہم مطلب جو باٹم لائن تھی نا کہ ہم جو رسپانسبلٹی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو گورنمنٹ اسپوکس پر، ان کے سامنے ہم وہ مسائل رکھتے تھے جو کہ عام روزمرہ زندگی میں عام آدمی کو افیکٹ کرتے تھے، اور وہ ہم اس کا شواہد دیتے تھے. تو ہم اسٹریٹ وہ بغیر کسی سیاق و سباق کے یا لگی لپٹی یا ادھر کی بات کمپرومائز نہیں تھا. تو ہم اسٹریٹ ہماری آڈینس کا رول، آڈینس میں یہ تھا کہ ہمارے 50 سے 60 لوگ بیٹھا کرتے تھے. ہاں، میس کمیونیکیشن کے مختلف اسٹوڈنٹ سے آتے تھے. ایک چیز جو ہم کرتے تھے، ہم ایک دن پہلے ان کے ساتھ برین اسٹارمنگ کرتے تھے. ہم سارے آڈینس کو بلاتے تھے، ہم ان سے انٹریکٹ کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ہمارے ایریاز کون سے ہیں جس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، جن کی نشاندہی ہمیں کوشچن بھیجنا کیوں ہے، ہم کوشچنس ان سے پوچھتے تھے اور ہم مارک کر لیتے تھے کہ کون سے جو ریلیونٹ کوشچنز ہیں، تاکہ ان لوگوں کو ہم انگیج کریں جو کہ ہمارے اس فارمیٹ کے ساتھ جس کو ہم بلڈ کر کے ایک میسج جو ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہے اس کے سپورٹیو ہوتے تھے. تو وہ چیزیں ہم کرتے تھے، جس کا ہمیں ڈویڈنڈ یہ ملا کہ وہ مجھے بھی یاد ہے کہ آج کل جو بہت مشہور اینکرز بنے ہوئے ہیں، صابر شاکر صاحب، یہ خالد جمیل صاحب، اور جناب بہت سے ہمارے دوست جو آج کل میڈیا کے ذریعے بنے، وہ اس پروگرام میں خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں بلایا جائے، آڈینس میں بٹھایا جائے. بلکہ پھر ہوا صابر شاکر صاحب تو ہمارے ساتھ خصوصی ٹیم بن کے تو رپورٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے تھے اور ہیلپ کرتے تھے. تو ہم گریٹفل ہیں ان کے. جی بالکل. ان کی جرنلسٹک جو پروگریس ہے جو ہے وہ یہ وقت کے ساتھ جو ہے. دل صاحب مجھے یاد ہے کہ پھر بعد میں نا یہ جب پروگرام آگے چلا تھا تو اس میں پھر لائرز بھی باقاعدہ آتے رہے تھے، پھر اسٹوڈنٹس بھی آتے رہے تھے، پھر جرنلسٹ آتے رہے تھے. اسٹیک ہولڈر جو بھی ہم ایریا آئیڈینٹیفائی کرتے تھے اس سے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ اپنا سالڈ ویسٹ کا معاملہ ہو شہروں کا، یا وہ ہیلتھ کا کنسرن ہو، یا اپنا اسپیشل پرسنس پہ ہم نے پروگرام کیا. تو باقاعدہ تقریباً 20 کے قریب اسپیشل پرسنس جو ہے نا
ان کو ہم نے انوائٹ کیا پروگرام کے اندر، جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، جس میں دوسرے لوگ بھی تھے، جو کہ تو تاکہ وہ ڈائریکٹ طور پر ان کو ہم نے سامنے کر دیا حکومت کے ان نمائندوں کے، جو کہ اپنا وہ جواب دے رہے تھے۔ یہ ایک بڑا نوول آئیڈیا تھا، کرنٹ افیئر میں ایسا پروگرام کبھی نہیں تھا ہوا، پول پروگرام، اور اس کے بعد اس پیٹرن پہ کئی پروگرام جب پرائیویٹ میڈیا جب مین اسٹریم ہوا اور وہ سامنے آیا تو 50 منٹ جو ہے وہ جیو نے شروع کیا، اسی طرح اور چینلز نے بھی اسی پیٹرن پہ پروگرام شروع کیے اور آج تک وہ ہو رہے ہیں، اور وہ بڑا انٹریکٹیو تھا۔ ہم لمبی ڈسکشن کرتے تھے اور بڑی ویلیوبل ہوتی تھی، ہم اس کو ضائع ایسا کرتے ہم اس کو 2 پروگرامز میں دکھاتے تھے جی بالکل، تاکہ وہ اتنی وہ ڈیٹیلڈ رہے نا، یا کہ اگر 100 کے قریب لوگ انگیج ہیں اور سب اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں کینڈیڈلی، تو اس کو ہم نا وہ ایک ایسٹ سمجھ کے لوگوں تک اس کو پہنچاتے تھے۔ جی بالکل، مجھے یاد ہے اس پہ وردی کے ایشو کے اوپر بھی ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان کی بتائی تھی، وہ مجھے یاد ہے۔ اچھا دل صاحب مجھے یہ بتائیں، انوار الحسن جو ہیں ہمارے سینئر کمپیئر تھے اس پروگرام کے، سچ تو یہ کہ سب جانتے ہیں، میں نے کہا ان کا ذکر بھی کر لوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ دل صاحب اس کے بعد اس طرح کا پروگرام نہیں ہو پایا، اس کی وجوہات کچھ بتانا؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ کرنا، کیونکہ یہ اس کا پیرافرنیلیا بڑا تھا، اس میں آڈینس تھی، پھر اس میں اچھی رپورٹ کا ہونا بڑا ضروری تھا۔ یہ رپورٹ کا اور ڈسکشن کا آپس میں بڑی جگل بندی تھی، کیونکہ ہم خود سے کچھ نہیں بات کرتے تھے، آپ نے رپورٹ میں دیکھا یہ مسئلہ ہے تو آپ بتائیں ڈائریکٹ، اور افیکٹو جو تھے اس کے وہ سامنے بیٹھے تھے۔ مثلا ہم نے پولیس میں ایف آئی آر جو درج ہوتی ہے اس میں کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور ایف آئی آر کی اہمیت کیا ہوتی ہے کسی بھی کیس میں، اس پہ لوگوں نے سوال اٹھائے، اور باقاعدہ یہ اسٹیبلش ہوا پروگرام کے دوران کہ اصل میں اگر ایف آئی آر درج ہوتے وقت چند نکات کا قواعد کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو بہت ساری جو یہ مس ٹریٹمنٹ ہے اور یہ جو انصاف کے اصول میں جو ڈیلیات آتی ہے اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں، اور تاکہ وہ جو درج کرنے والا بندہ ہے وہ قانون سے بھی جو ہے نا وہ بہرہور ہو، اور وہ جناب حالات سے بھی اور تفتیش میں بھی اور کرائم کو بھی سمجھتا ہو، کیونکہ پولیس کرائم کو ختم نہیں کرتی، پولیس کے ہوتے ہوئے اس کو منیمائز، کیونکہ پولیس کا کام کرائم کے بعد شروع ہوتا ہے، کرائم کو روکنا اور اداروں کا کام ہے کہ وہ کس طرح، ہمارے پارلیمنٹ ہے قانون سازی کرتی ہے اور ادارے ہیں ویلفیئر کا کام کرتے ہیں۔ ایک آدمی جس کے پاس روزگار نہیں ہے زیادہ دیر تک وہ بے روزگار رہے گا تو وہ کسی چیز اٹھائے گا، تو بہت سارے ادارے مل کے یہ کام کرتے ہیں، جبکہ پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہی کوئی ایسا کوئی ایونٹ واقعہ پیش آئے تو فوری طور پر اس پہ شفاف طریقے سے اس کی انکوائری کر کے اس کو جو ہے نا وہ منطقی جان تک اس کو پہنچایا جائے، تاکہ لوگوں میں ایک سینس ہو کہ پولیس ہمیں تحفظ فراہم کرتی۔ یہ ساری چیزیں اس کے دوران جو ہے نا وہ اس لیے وہ پروگرام مقبول بھی ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آج کل پی ٹی وی کرنٹ افیئر میں آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ بھائی آج کل مجھے کرنٹ افیئرس میں بہت، میں نے تقریباً یہ اس کی جو پروگرام کی ڈیلی پروگرامز کی اس کی جو ہے نا پکنگ اپ دا ٹاپ اسٹوری آف دا ڈے اینڈ ایلوکیشن آف آل ریسورسز اور کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ ٹی وی میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا فرق ہے۔ ٹی وی ایک اسٹیٹ آرگن ہے، ایک اسٹیٹ میڈیا ہے، نیشنل میڈیا کا لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے، اس کا کام، اس کے ٹارگٹ اور اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نیشنل کوہیژن کو برقرار رکھنا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ قومی سالمیت اور ہم چیزوں کو اس طرح لیتے ہیں جو نیشنل پرسپیکٹیو میں آئیں، یہ تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کے اندر اپنی اسپیس بنانا، وٹ ایور یو ہیو اس کو یوز کرنا، یہ ایک آرٹ ہے، کیونکہ آپ نے تھوڑے وقت میں ان چیزوں کو اسپیس دینی ہوتی ہے بعض اوقات اور بہتر انداز سے، تاکہ پازیٹیولی میسیج بھی پہنچ جائے عوام کی۔ دیکھیں نا ہمارا کام ہے عوام میں اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے نا گلائزاں کرنا، حکومت کے جو اسٹیپس لیتی ہے اس کو عوام تو ہم بتاتے ہیں کہ حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے،
کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتاتے ہیں کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، تاکہ گورنمنٹ جب پالیسیز بنائے تو ان چیزوں کو اپنی پالیسیز کے اندر اس کو جگہ دی جائے. تو دیٹس وائی پی ٹی وی کا جو اسکوپ ہے نا وہ سنسنی خیز نہیں ہے. اس کا یہ جو ہے نا وہ اسپیکولیشن زیادہ نہیں کرتے. یہ خبر کی تصدیق کرنے کے بعد اس کو دیتے ہیں، اور ان کا پرائم مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے اندر اور قوم کے اندر ایک جو ہے نا وہ ایسا ویژن جو لائزہ قائم رہے، نیشنل کوہیژن رہے، اور ہم جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کی بات کرتے ہیں. اور ہر پرسپیکٹو میں ہمارا جو گول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عوام کو متحد رکھا جائے، اور خبر جو ہے نا اس میں سے سنسنی خیزی نکال کے جو خبریت ہے جو اصل ہے سچ ہے اس کو چاہے دیکھیں. جلدی غلط خبر دینے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا ٹیسٹیفائی کر کے تو سچی خبر دیں. آج کل آپ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دی تھی، وہ اس جلدی میں بعض اوقات جو ہے نا وہ بعض اوقات بھی ہمیشہ خراب باؤنڈ کر دیتی ہے، تو آپ کو اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے. خاص طور پر کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پرائیویٹ چینل پہ خبریں آئی تھی کہ وہ بندہ انتقال کر گیا، لیکن بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ قوم میں وہ ریورٹ کرتے ہیں. پی ٹی وی میری نظر میں ایسی خبریں کچھ شاذ و نادر ہی کبھی کوئی ایسی خبر دی ہوگی جس کو پی ٹی وی نے اس کا رد عمل اس کو واپس لیا ہوگا. تو مقصد کیا ہے کہ مصدقہ خبر کو پوری طرح ٹیسٹیفائی کر کے شامل کرنا. ایسے ماحول میں حالات حاضرہ میں عوامی خواہشات کو اپنے پروگرامز میں شامل کرنا میرے نزدیک سچ تو یہ نے ایک جائنٹ لیپ لیا، وہ واقعی ایک جائنٹ لیپ تھا. پھر اس کے بعد اس سے پہلے ٹی وی میں اپوزیشن کے ممبرز کو بلایا نہیں جاتا تھا بالکل. وہ فرسٹ ٹائم ہے کہ یہ اس کے بعد یہ ایک پیٹرن سیٹ ہوا کہ جس کے بعد جو ہے نا پی ٹی وی میں وہ اپوزیشن کے ممبرز کو بھی پلیٹ فارم جو ہے اور ان کو اسپیس بھی دی، کیونکہ ایک ڈبیٹ سے ہی جو ہے نا وہ دونوں کی آراء سن کے ویورز جو ہے نا وہ ویورز آر دا الٹیمیٹ جج کہ ہو از سیئنگ واٹ اینڈ ہو از سیئنگ واٹ. کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کا اندازہ میں تو نہیں کر سکتا، وہ ویورز ہی کرتے ہیں کہ انہوں نے میری اوپینین بھی سن لی، آپ کی بھی سن لی، تو فیصلہ ان کا ہوا کہ ان کے نزدیک ان دونوں میں سے کون درست کہہ رہا ہے. تو آپ وہ جو ہے نا وہ لاٹھی لے کے نہیں بیٹھ سکتے کہ لوگوں کو یہ ڈکٹیٹ کریں کہ ان کی اوپینین. یہ جو ذہن سازی ہے یا دوسری چیزیں ہیں، آراء آتی ہیں سامنے، یہ اوپن ہونی چاہیے، اور ان میں ہر ایک کو آزادی رائے ہے. تو اس لحاظ سے اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک بڑی بولڈ ایفرٹ تھی، بڑی زبردست ایفرٹ تھی. اس کا بہت اچھا امپیکٹ جنریٹ ہوا، اور وہ آج بھی وہ پروگرام چل جو ہے نا وہ جو شکیل صاحب ہیں جو پروڈیوسر تھے ان کے پاس محفوظ ہے. اور وہ جو ہے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ان کو دوبارہ جو ہے وہ ریکاسٹ ری ٹیلیکاسٹ جو ہے نا وہ کسی وقت کیا جائے، کیونکہ یہ ٹریلر ہے. بہت شکریہ دل صاحب، بہت آپ کے ٹائم کا اور آپ کی گفتگو کا. ہمیشہ کی طرح جو ہے آپ جو ہے آلویز ویلکم، یو ہیو بین آر کولیگ. ہم آپ کے ساتھ کام کرتے رہے، اینڈ آئی وش یو ویری گڈ فیوچر. تھینک یو.